وآخرہ عتق من النار، کہ اس مہینے کے پہلے عشرے کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے رحمت کا عشرہ بنایا، اس کے دوسرے عشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا عشرہ بنایا، اور اس کے تیسرے عشرے کو رب کائنات نے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا عشرہ بنایا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 10 گنا کم از کم بڑھا دیتا ہے۔ تو گویا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، رزق کی وسعتیں، اللہ کے انعام و اکرام اور مغفرت حاصل کرنے کی اور جہنم سے بچنے کی بشارت حاصل کرنے کا اللہ نے یہ مہینہ غلامان مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھیے، جس طرح کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کہیں پر بھی آپ کو سال میں 1 مرتبہ بونس ملتا ہے، اور بونس کیا کرتا ہے؟ وہ بونس گویا آپ کی ساری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ پورے سال میں لوگ قرضہ بھی لے لیتے ہیں، ادھر ادھر سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن جب بونس ملتا ہے قرضہ بھی ادھر جاتا ہے، بینک بیلنس میں بھی اماؤنٹ آ جاتا ہے۔ ایکو تھوڑا سا شارپ کر دے آواز۔ تو بیعینی اسی طرح ہمارے نام ایمان میں تو کچھ نہیں، چند ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، ہر عبادت میں تو ریاکاری ہے۔ اب دیکھیے، لوگ اس مہینے سخاوت کرتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر لمبی قطاریں لگا دیتے ہیں کہ صاحب یہ سخی ہے، سخاوت ہو رہی ہے۔ تو کبھی کبھی میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہم نے یہاں اپنی جو انا ہے اس کو دکھانے کے لیے سخاوت کی ہے یا رب کو؟ اگر رب پر ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر زمانے کو کیا دکھانا؟ انسان کے لیے کافی نہیں کہ وہ میرا پالن ہار مجھے دیکھ رہا ہے، کیا یہ اطمینان قلب اس کے لیے کافی نہیں جو وہ زمانے کو دکھا رہا ہے؟ اب زمانے کو انسان کیوں دکھاتا ہے؟ اس لیے دکھاتا ہے کہ سارے لوگ اسے دیالو سمجھیں، اسے جواد سمجھیں، اسے سخی سمجھیں، اسے دریا دری سمجھیں کہ بڑا سیٹ ہے صاحب، قطاریں لگی ہیں، لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ لوگوں میں چرچا ہو گیا، لوگوں میں چرچا ہوا تو بظاہر اس کی شہرت بڑھ گئی، اس کی عزت بڑھ گئی۔ تو اس نے جتنا عمل کیا اپنے لیے کیا، رب کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ رب کی رضا کے لیے کس طرح ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ زمانے کو نہ دکھائیں، زمانہ بنانے والے کو دکھائیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اخلاص مانگتا ہے، خشوع و خضوع مانگتا ہے ہر عبادت میں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور میں آپ کو ایک حدیث مبارک نظر کروں کہ
کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب اللہ نے پہاڑوں کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب کائنات، پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں اے میرے ملائکہ، پہاڑوں سے بڑھ کر طاقت ہم نے لوہے کو عطا فرمائی ہے۔ جب لوہا پہاڑ پر مارا جاتا ہے تو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ فرمایا اچھا، لوہا اتنا طاقتور؟ تو اے رب کریم، لوہے سے بڑھ کر طاقت کسی کو عطا کی؟ کہا ہاں، لوہے سے بڑھ کر طاقت ہم نے آگ کو عطا فرمائی ہے۔ لوہے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اسے پگھلا کر موم بنا دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے۔ تو فرشتے بڑے حیران ہوئے، کہا اے رب کریم، لوہے سے بڑھ کر کیا، آگ سے بڑھ کر کیا کسی کو طاقت عطا فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہاں، آگ سے بڑھ کر طاقت ہم نے پانی کو عطا فرمائی ہے۔ جب پانی آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ کے شعلوں کو سرد کر دیتا ہے، پانی زیادہ طاقتور۔ پوچھا اے رب کریم، پانی سے بڑھ کر بھی کسی کو طاقت عطا فرمائی؟ فرمایا ہاں، پانی سے بڑھ کر ہم نے ہواؤں کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ ملینز بلینز ٹنز آف ریزروائرز، ان بادلوں میں پانی کا بڑا ذخیرہ گھومتا ہے اور بادل یہاں سے وہاں تک سیر کرتے ہیں آسمان پر، اور ہوا جہاں چاہتی ہے ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتی ہے۔ بادلوں میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ ہوا جہاں چاہے لے جاتی ہے اور جہاں پر رک جائے وہاں پر وہ بادل پانی برسا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پانی سے بڑھ کر طاقت ہم نے ہواؤں کو عطا فرمائی۔ تو فرشتے پھر ملتجی ہوئے کہ اے رب کائنات، کیا تیری خلاقیت، یہ بتا کہ کیا ہواؤں سے بڑھ کر بھی طاقت کسی کو عطا فرمائی؟ فرمایا ہاں، ہوا سے بڑھ کر طاقت ہم نے مومن کے اس ہاتھ کو عطا فرمائی ہے جو ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور اس انداز سے دیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں لگتی۔ تو یہ طاقت مومن کے اس ہاتھ کو عطا فرمائی، اندازہ لگائیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے اس طرح دیں کہ آپ کے ایک ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہاں پر تو عزیزان گرامی قدر، یہ عالم ہے کہ ہم زمانے کو دکھاتے ہیں، ہر عمل دکھاتے ہیں، ہر عبادت دکھاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم نے رب کے لیے نہیں کیا، ہم نے بندوں کے لیے کیا، اپنی انا کے لیے کیا، اپنی تسکین کے لیے کیا۔ آج کل تو پتہ ہے آپ کو، میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں پر غریب کو ایک بوری بھی دی جائے تو فوٹو شوٹ ہوتا ہے، ویڈیوز بنتی ہیں۔ کوئی اچھا عمل کیا جائے تو پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے، ابھی میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے اندر یوٹیلیٹی اسٹورز کو آٹے کی قیمت 10 روپے کم کر کے کہا کہ یہاں سے 10 روپے کم قیمت کا آٹا ملے گا۔ اب وہ لوگ بل بلا رہے، گھنٹوں گزر گئے۔ اب وہ احتجاج گناہ ہے کہ بھائی 10 روپے کی خاطر گھنٹوں ہمیں کھڑا رہنا پڑا، یہ ذلت، یہ رسوائی۔ تو وہاں 10 روپوں کے لیے لوگ لائن میں قطار میں لگے ہیں، اور ایک خود ساختہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جو اپنے ٹائرز بدلنے کے لیے 3.25 کروڑ روپے پاکستان کے خزانے سے سینکشن کروا رہی ہے اپنی گاڑیوں کے ٹائر کے لیے۔ تو یہ المیہ اس قوم کا ہے۔ یہاں پر تو غریب کو ذلت و رسوائی کی آماجگاہ بنا دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو سخی نہیں جانا جو چپکے سے 5 روپے دیتا ہے، اس کو سخی جانا جو 500 روپے پورے زمانے کو دکھا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ریاکاری، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ علامہ صاحب
ایک نمازی مسجد میں داخل ہوئے، دوسرے نمازی نے پوچھا اس سے، حضرت آپ کا کیا نام؟ بڑے ذوق سے کہا حاجی عبد الرحمن، حاجی عبد الرحمن۔ اچھا، پوچھ لیا۔ اب اس نے پوچھا اچھا میرا نام تو بتا دیا، آپ کا نام بتائیے۔ اس نے کہا نمازی عبد السلام۔ ٹھیک ہے، بولا یہ کیا بات ہوئی نمازی عبد السلام؟ اس نے بھائی بات کیوں نہیں ہوئی؟ تم نے زندگی میں ایک حج کیا تو تم حاجی بن گئے، میں تو دن میں 5 پڑھتا ہوں، میں نمازی عبد السلام کیوں نہیں؟ تو یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ غالباً اب اس طرف چلا گیا ہے کہ لوگ حاجی سے الحاج، الحاج یاد رکھیے کوئی زیادہ حج کرنے والوں کو نہیں بولتے، الحاج والعمار کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو الحاج مانے حج کرنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ الحاج اسے کہیں گے جس نے بڑے حج کی۔ بھائی یہ اعزاز ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو حج کا اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا، کیا آپ اس مقام اور مرتبے کو سنبھال پائے ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے۔ اللہ نے آپ کو، وہ کہے نا کہ کوئی حج کرنے والا حج کرتا ہے، فلا رفث ولا فسق، اور کوئی دوران حج بہودگی نہیں کرتا، تو جب واپس پلٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پاک و صاف ہو کر پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک و صاف اس طرح کر دیتا ہے۔ تو آپ کو تو اللہ نے مغفور بنا کر بھیجا، آپ کی جو کتاب عصیہ ہے، جو سلیٹ ہے، اس کو صاف کر کے بھیجا، لیکن یہ بتائیے حج سے آنے کے بعد کیا آپ نے وہ معیار برقرار رکھا؟ سوال تو یہ ہے بھائی کہ وہ اللہ نے جو انعام کیا تھا اس انعام کو برقرار رکھا؟ ہم جب بچے تھے نا، بچے، آپ نے بھی، جو آپ نے بزرگ ہیں، یہ نوجوانوں نے تو خاص طور پہ ان علاقے کے لوگوں کو تو نہیں پتا، اگر آپ چھوٹے علاقوں میں چلے گئے نا، گلجان آبادیاں، لیاقت آباد، اورنگی گرنگی، تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ صاحب نماز جب ختم ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ہی بڑے بچے یا والدین اپنے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر باہر کھڑے ہو جاتے تھے کہ نمازی نماز پڑھ کر نکلا ہے، اللہ کا ذکر کر کے یہ پھونکے گا تو ہمارے بچوں کو شفا مل جائے گی۔ ایسا ہوتا تھا نا بھائی، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج کھڑا ہوتا ہے کوئی؟ نہیں کھڑا ہوتا۔ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ اس لیے کہ وہ جو روح نماز ہے، جو اصل نماز ہے، جو جوہر عبادت ہے، آج وہ ہم سے روٹ گئی ہے۔ آج تو تصنع ہے، دکھاوا ہے، بناوٹ ہے۔ اسی طرح ماضی میں جب حج کر کے لوگ آتے تھے نا، پورا محلہ استقبال کرتا ہے یہ حاجی ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ حاجی مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، اسے جا کر دیکھ لو گے، اس کی زیارت کرو گے، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ یہ حدیث مبارک، لوگ زیارت کرتے تھے حاجی کی، اور جو فیصلہ کرواتے تھے یہ حاجی صاحب ہیں، یہ اللہ کا گھر دیکھ رہا ہے، ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ یہ ہوتا تھا، ہم نے دیکھا کہ حاجی صاحب ہے، لیکن آج کوئی حاجی صاحب کے پاس فیصلہ کروانے جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہ حاجی صاحب سب سے زیادہ نمبر 2 فیصلہ کریں۔ ہم نے نام تو حاجی رکھ لی، کردار حاجی والا نہیں بنایا۔ ہم نے نام تو نمازی رکھ لیا، لیکن کردار کیا نماز والا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا کردار کو شیپ اپ کرنے کا، کردار کو سنوارنے کا۔ کس طرح؟ کہ وہ جو خارجی شیطان ہے نا، وہ اللہ نے بند کر دیا۔ فرمایا من دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ
وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال۔ حضور نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہو گیا، جنت آراستہ کر دی گئی، کس کے لیے؟ صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے جنت اللہ کی آراستہ ہو گئی، جہنم بند ہو گئی، دروازے بند، شعلے سرد، شیاطین جو ہمیں بہکاتے ہیں اللہ نے انہیں جکڑ دیا، ہمیں موقع دیا کہ خارجی شیطان تو ہم نے بند کر دیا، لیکن یہ باطنی شیطان نا یہاں پر اس کو بند کرنا تمہارا کام ہے۔ فقط اس ہونٹوں کو بند نہیں کرنا کہ کچھ نہیں کھائیں گے، فقط مجامعت سے خود کو روکنا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے موقع دیا اپنے کردار کو سنوارو، کریکٹر بلڈنگ کرو، اپنے کریکٹر کو شیپ اپ کرو، سنوارو، سجاؤ۔ وہ خارجی شیطان ہم نے بند کر دیا، اب باطنی شیطان کو بھی بند کرنے کے لیے بھوکا اور پیاسا رکھا کہ تاکہ تمہارا نفس جس کا پورے سال تم پر غلبہ رہے، تم اس نفس پر خود غلبہ حاصل کر لو۔ اس لیے کہ اسلام نفس کشی کی تعلیم نہیں دیتا کہ اپنی نفس کو، اپنی نیچر کو، اپنی انسٹنکٹ کو، اپنے سینٹیمنٹس کو ختم کر دو، کل کر دو۔ نو نو نو، سو اٹ از ناٹ دا ایجوکیشن آف دا اسلام، رادر اسلام از سیئنگ that you have to command your ambitions, your lust, your desires. اسلام یہ نہیں کہتا کہ نفس کو مار دو، اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں نفس کے ہاتھوں میں تمہاری باغ دوڑ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے ہاتھوں میں تمہاری نفس کی باغ دوڑ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت مسئلہ کہ اپنے نفس کو سنبھالو، کنٹرول کرو، جسے انگریزی میں بولتا ہے سیلف کنٹرول۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے کہ اپنے باطنی شیطان کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن یہ بتائیے کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ روزے کی حالت میں کیا غیبت چھوڑ دی؟ کیا حقوق تلفی ختم کر دی؟ کیا ہم نے پیسہ کمانے کے لیے مہنگے داموں اجناس اور کھانے پینے کی اشیاء بیچنا چھوڑ دی؟ کیا ہم نے رشوت چھوڑ دی؟ اقرار پروری چھوڑ دی؟ چلے سب زیادہ دور مت جائیے، 4 آدمی بیٹھے، ایک اٹھ کر گیا تو 3 آدمی کیا کرتے ہیں؟ اس کی برائی، یار یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ جب تک بیٹھا ہے ٹھیک ہے، جیسے اٹھ کر گئے، اب 4 تھے 3 بیٹھ گئے، اس کی برائی، اب تیسرا بھی چلا گیا، 2 رہ گئے تو اس تیسرے کی برائی۔ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا۔ چلے صاحب رشوت ہم ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، گرا فروشی ہم ختم نہیں کر، عام آدمی نہیں ختم کر سکتا، لیکن اپنے کردار کی نیگیٹیوٹی، اپنے کردار کی منفی سوچ، اپنا نیگیٹو بیہیویئر، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا؟ بتائیے، بدل سکتے ہیں نا؟ تو کوشش کیوں نہیں کرتے دوست؟ جب اللہ کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا بتائیے؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا، ایمان یہ ہمارے ڈیپ کانشس میں ہے، وہ پیچھے دے آر 3 کانشس، کانشس، سب کانشس اور ڈیپ کانشس، شعور، لا شعور اور تحت شعور۔ ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ لا شعور میں ہے، اور زیادہ مضبوط ایمان ہو تو تحت شعور میں۔ جس کا جتنا زیادہ مضبوط ایمان وہ اتنا ہی زیادہ اسٹور میں رکھتا ہے سنبھال کر پیچھے۔ تو معاملے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یہ ہمارے شعور میں ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تعلیمات جو اللہ نے دی، رسول اللہ نے دی، وہ ہمارے اسٹور میں پیچھے، وہ شعور میں نہیں۔
وہ لاشعور میں کہیں پڑی ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لاشعور سے چیزیں نکال کر ہمارے شعور کو روشن کر دیتا ہے۔ لاشعور سے کس طرح؟ آپ روزے کی حالت میں، کوئی گیا گزرا مسلمان بھی روزہ رکھ کر تنہائی میں کھانا کھاتا ہے؟ بتاؤ نا یار، نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ ہاں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی تو ہے نا۔ اگر اللہ کی اس صفت کا یقین نہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو بتائیے ہم کھانا کھا لیتے ہیں؟ لیکن ہمیں یقین ہے کہ جس کی خاطر ہم نے بھوک برداشت کی ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں، مجمع میں نہیں کھاتے، تنہائی میں بھی اس لیے نہیں کھاتے کہ اگر دنیا نہیں دیکھ رہی تو دنیا بنانے والا تو دیکھ رہا ہے۔ جس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ میری تنہائیاں بھی جانتا ہے، میری محفل بھی جانتا ہے۔ تو آپ نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نہیں پیتے کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے بتائیے، کیا رب فقط ہمارا کھانا اور پینا دیکھتا ہے؟ بتائیے، باقی چیزیں نہیں دیکھتا اللہ؟ سب دیکھتا ہے نا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتا، ریاکاری نہیں دیکھتا، غیبت نہیں دیکھتا، چغل خوری نہیں دیکھتا، ہم ایک دوسرے کو زد و کوب کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اپنے گھروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو کیا رب نہیں دیکھتا؟ اور کیا اس نے منع نہیں کیا؟ فقط کھانے اور پینے سے منع کیا؟ وہ تو ایک ڈیوریشن ہے، 14 سے 17 گھنٹے کا ایک ڈیوریشن ہے جس میں کھانا پینا نہیں۔ باقی آپ پورے سال کھاتے اور پیتے ہیں، وہ کھانا اور پینا گناہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ تو گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اپنی عزت نفس کے لیے ہم کتنا سا میری عزت، میری آبرو، میرا اسٹیٹس، میرا عہدہ، میری ذات، آپ کتنا اپنے لیے کرتے ہیں، صرف میں کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں اپنی خاطر نہیں، زمانے کی خاطر اور زمانہ بنانے والوں کی خاطر زندگی گزارو۔ وہ کیا ہے جس نے خود کو دیا؟ وہ کچھ نہیں، وہ ہے جو اپنے حصے کا دوسروں کو دیا۔ وہ نہیں جس نے خود پہنا، اچھا تو وہ ہے جس نے دوسروں کو پہنایا۔ وہ اچھا نہیں جس نے خود کھایا، اچھا تو وہ ہے جس نے دوسروں کو کھلایا۔ تو یہ ماہ سیام ہمارا جو ایمان ہے نا، رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو شعور کے اندر لے آتا ہے۔ تو جب رب کی خاطر کھانا اور پینا چھوڑ دیا تو باقی چیزیں بھی چھوڑنے کی کوشش تو کرو یار، آغاز تو کرو اس کا، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اپنی گرومنگ کرو۔ یہ ماہ رمضان is the month to remove the ill behavior۔ یہ ماہ رمضان رب نے ہمیں عطا کیا ہے، تھیراپی کریں، تھیراپی کس چیز کی؟ کردار کی، اپنی زبان کی تھیراپی کریں کہ اس زبان سے غلط بات نہیں کہنی، اپنے کانوں کی تھیراپی کیجیے کہ غلط بات نہیں سننی، اپنے اعضاء کی تھیراپی کیجیے کہ غلط طرف اپنے قدم کو ہلا کر نہیں لے کر جائیں گے، خود کو نہیں برباد کریں گے۔ تو کوشش تو کرو یار۔ آپ نے ماہ رمضان صرف اس لیے گزار لیا کہ رمضان آ گیا، روزہ رکھیں گے، رات کو تراویح پڑھیں گے اور صاحب اتنا انعام و اکرام مل جائے گا، ملے گا، وہ رب بڑا رحیم ہے، ہم سب کو اس کی ذات پر یقین ہے، وہ دے گا۔ لیکن کیا ایسا نہ ہو کہ جو قرآن نے کہا نا روزے اس لیے دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو کیا ہمیں متقی نہیں بننا چاہیے؟ اللہ کا برگزیدہ، چنیدہ اور پسندیدہ بندہ نہیں بننا چاہیے؟ آپ یقین جانیے ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، پہلا عشرہ ہے صرف گزرا یا گزر رہا ہے۔ کون سا روزہ ہو گیا؟ 11واں گزر چکا، تو 2 عشرے رہ گئے نا۔ تو
ان عشروں کے لیے خود کو تیار کیجئے کہ ہم تقوی حاصل کریں گے. تقوی کیا ہے؟ نیئرنیس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سے قریب ہونا. ہم رات دن کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہو جائے، ہمیں اپنے سے قریب کر لے، لیکن جب یہ موقع دیا تو ہم نے فقط بھوکا اور پیاسا رہ کر سمجھ لیا کہ اللہ کی قربتیں مل جائیں گی. نو سر، اللہ کی قربتوں کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے. تو یاد رکھیے یہ مہینہ کردار سازی کا مہینہ ہے، اور اگر آپ اس ایک مہینے میں اس پائپ لائن میں، اس پروسیس سے، اس سلیبس سے اور اس شارٹ کورس سے گزر جائیں تو پھر بندہ یہ کہے گا یار میں نے پورے مہینے اللہ کی مانی ہے، چلے ایک مہینے اور مان لیتا. ٹھیک ہے نا، چلے صاحب ایک مہینے اور مان لیتا. تو میں کہتا ہوں یہ رمضان کا اثر اتنا تو کم از کم 2-3 مہینے تو چلے، اور 2-3 مہینے ہی غالباً پوری زندگی کی اصلاح کا سبب بن جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ کا اچھا مسلمان بنا دے. وہ یاد رکھیے یہ بڑے بڑے مبلغین، یہ ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، ویلاگرز اپنے انداز سے تبلیغ، گھر چھوڑ دیا، 40 دن کا چلہ، 3 دن کا چلہ، سال کا چلہ. میں کہتا ہوں ضرور کیجیے، کس نے منع کیا؟ لیکن آپ کو تبلیغ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آپ کا کردار یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ وہ دیکھو وہ اتنا اچھا انسان جو آ رہا ہے، یہ انسان اس لیے اچھا ہے کہ اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ اچھا مسلمان. ہمارا کردار ہی ہمارا مبلغ ہونا چاہیے. ہمارا کردار ہی انلائٹنڈ ہو تو دوسرے کو روشنی ضرور پہنچتی ہے. مجھے یہ بتائیے، یہ انڈونیشیا، یہ ملیشیا، ٹھیک ہے نا، یہ برونائی، یہ جتنا بھی فار ایسٹ کا علاقہ ہے، اس میں کیا مسلم فوجیں پہنچی؟ مسلم افواج، ملٹری پہنچی؟ نو سر، نہیں پہنچی. یہاں پر صحابہ کرام 5 سے 6 صحابہ جن کے نام آتے ہیں، وہ وہاں پر تجارت کی غرض سے گئے، اور تجارت کے اندر ایسے رہنما اور ایماندار اصول انہوں نے دنیا کو دیے کہ بغیر کسی تبلیغ کے ان کا کردار دیکھ کر کم و بیش 40 کروڑ کی یہ آبادی اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ان کا کردار دیکھ کر کچھ انہوں نے نہیں بتایا، فقط تجارت کرتے تھے. کیوں؟ آج تو ہمارا عالم یہ ہے نا کہ سڑی ہوئی چیزیں پہلے عشرے میں نکال دیتے ہیں، اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اور پھر عید کے لیے. ہم نے تو سنا صاحب کہ شیطان عید پہ نکلتا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو ہماری عادتوں کا شیطان ہے نا، وہ اس شیطان سے پہلے ہی چاند رات میں کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، راتیں جتنا مجمع مسجد میں نظر آئے گا اس سے 1000 ٹائمز بڑا مجمع آپ کو بازاروں میں نظر آئے گا. اور ایک بازار نہیں، سارے بازار بھرے ہوئے کچا کچ. ایک دن کی خاطر ہم نے ماہ رمضان کی ساری عبادتوں کو پیچھے لے جا کر ڈال دیا. اللہ نے راتیں تو اس لیے دی تھی نا، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک رات بنائی خوبصورت، اس میں اجر حاصل کر لو. لیکن ہم تو صاحب ایک عید کی خاطر بازاروں میں نظر آتے ہیں. تو ہمارا المیہ تو یہ ہے. تو رمضان آئے اور دیگر مواقع لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا تبدیلی کا تعلق اس سے ہے، قلب سے، اور اس وقت آئے گی جب خود کو تیار کرو، فوکس کرو کہ نہیں صاحب میں نے یہ کام کر. وہ کرتے ہیں لوگ، میٹرک کا ایگزام دینا ان لوگ پہلے سے لگ جاتے ہیں، مہینے پہلے تیاری پہ تیاری، میں نے اچھے نمبر لانے، اور لے آتے. اسی طرح کوئی اور امتحان ہو لوگ پریپیئر کرتے ہیں. امریکہ جائے نا، امریکہ تو 5-6 دن پہلے بیگ تیار کرتے ہیں صاحب، بڑے بڑے بیگ، یہ چیز بھی وہاں نہیں ملے گی، وہ چیز بھی وہاں نہیں ملے گی، ادھر سے یہ لے جاؤ، ادھر سے یہ لے آؤ. پریپریشن کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے. لیکن وہ جو ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، کیا اس گھر کے لیے کچھ بیگ تیار کیے آپ نے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو بتاؤ اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور یو میڈ دا پریپریشن، تم نے کیا تیاری کی ہے بتاؤ.
اس کے لیے بھی کچھ بیگ تیار کرو نا، کچھ چراغ اپنے ہاتھوں میں رکھو، کچھ دیے رکھو، کچھ نرم بستر رکھو. نہ وہاں پر چراغ ہے، نہ وہاں پر بستر ہے، وہ تو بھینچ لیتی ہے، پیپ اور پس کی جگہ ہے. اور یاد رکھیے یہ اچھے اچھے گھر ہیں نا ہمارے، ٹھیک ہے نا، یہ اچھے اچھے گھر، ان کو دل پر مت لگائے. رات کو ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ایک گاڑی خریدنی تھی، سہیل بھائی نے ان کے پاس آیا، ایک ضرورت تھی، ٹھیک ہے میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ بیٹھیں اس کے اندر. میں نے کہا نہیں، میں نے ضرورت لے رہا ہوں، دل نہیں لگانا اس میں، دل نہیں لگانا. دل تو میں نے آگے کی سواری کے لیے لگانا ہے، میں نہیں بیٹھا، دل ہی نہیں کرا. ٹھیک ہے ایک ضرورت چیز ہے لے لی، لیکن یہ عارضی ہے. ہم یہاں پر کرایہ دار ہیں. کرائے کی زندگی یاد رکھیے آپ کی 60 سال 70 سال کی، اصل زندگی تو قبر میں آئے گی. قبر میں وہ آپ کا ہمیشہ کا گھر ہے، ہزاروں سال کا. تو اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ رمضان پریپریشن کا مہینہ ہے، اللہ نے موقع دیا، بونس کا مہینہ بھر لو. دیکھیے اجر دینا اس کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، نتیجہ وہ دے گا. لیکن کوشش کے اندر اخلاص تو ہونا، سنسیئرٹی تو ہونا. اگر وہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ ماہ رمضان آپ کے لیے تبدیلی کا مہینہ بن جائے گا. کوشش کیجیے، میرا یہی پیغام ہے، کوشش کرو. اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، حساب دینا پڑے گا. تو کبھی کبھی اپنے یہاں پر چوٹ لگا، چوٹ دل پر، کہ نہیں میں نے اپنی عادتوں کو ختم کرنا ہے. یا کوشش، سگریٹ پینے والے بولتے ہیں سگریٹ کی عادت نہیں چھوڑتی، روزے میں سگریٹ پیتے ہیں نہیں پیتے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھولا سب سے پہلے پورا کا پورا پیکٹ جو ہے پھونک دیا. آپ نے کیا سیکھا روزے سے؟ روزہ تو آپ کو ان خراب عادتوں سے چھڑانے کے لیے آیا تھا. اس کا مطلب ہے آپ نے فوکس نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. بس ٹھیک ہے آیا، رکھا، گزار لیا رمضان. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ نہیں بنا، یہ تبدیلی کا مہینہ یاد رکھ لیجئے. زمانے کو تبدیل آپ اس وقت کریں گے جب پہلے خود تبدیل ہوں گے. ہمارا المیہ نے لوگ تبدیلی کے سفر کے لیے نکل پڑے کہ زمانے کو بدلیں گے، لیکن خود کو نہیں بدلا. خود کو بدلے پہلے، جب خود بدلیں گے نا تو زمانہ خود بخود آپ کو دیکھ کر بدل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی پیغام ہے کہ لوگوں خود کو بدلو. ماہ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، شیطان سے بچ کر رحمان کی طرف آنے کا مہینہ ہے، جہنم سے بچ کر جنت کی وادیوں کی سیر کرنے کا مہینہ ہے. یہ پلوٹڈ پانی جو پیتے ہیں نا، اس پانی کے بجائے اللہ اکبر ساقیے حوض کوثر سے آپ کوثر کے جام پینے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو اپنی وہ ہمیشہ کا گھر ہے، اس کو سنوارنے کا مہینہ ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور ایقان کے ساتھ اس رمضان میں فوکس کر کے، خود کو پریپیئر کر کے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے، کریکٹر بلڈنگ کرنے کی. خود کو بدلو بھائی، دوسرے پر ٹونٹنگ نہ کرو، خود کو بدلو. جب خود کو بدل دو گے پھر بولنے کی یہ زبان محتاج نہیں رہے گی. آپ کے ہاتھ بتائیں گے کہ یہ اللہ کا محبوب جا رہا ہے، آپ کی زبان بتائے گی، آنکھیں بتائیں گی، چہرے پہ نورانیت ہوگی، آپ کے سجدوں کی لذتیں اور بہاریں دوبالا ہو جائیں گی. لیکن خود کو بدلو، اور خود کو بدلیں گے تو انشاءاللہ. ہم یہ بولتے ہیں کہ صاحب ہم نے اس کو دیا، اس کو دیا، اتنا دے دیا، اتنا بچ گیا. او بھائی آپ نے نہیں دیا، یہ بتاؤ آپ کو کس نے دیا؟ بتائیں. اگر محنت سے ہی ملتا تو مزدور تو 8 گھنٹے دیہاڑی لگاتا، پسینے پسینے ہو جاتا، وہ ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے. نہیں، اس کے پاس مال نہیں. یہ آپ کو رب نے دیا، آپ امین ہیں، اس کے کسٹوڈین ہیں. رب کے دیے ہوئے سے کسی کو دے دیا تو اس کا تو وعدہ ہے کہ میں 1 دو گے 10 دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی، اس کو مانا، اس کی بات پہ یقین نہیں ہے کہ دیں گے تو کم ہو جائے گا. وہ کہتا دو گے بڑھ جائے گا، ہم کہتے دیں گے کم ہو جائے گا. اس کو مانا ہے، اس کی بات کو نہیں مانا ہم نے. مانیے یہ رمضان غربت اور عسرت کی تاریکیوں میں جن کے چولہے بجھ چکے ہیں ان کے پاس چل کر جائیے، اپنے آپ کو پریپیئر، اور اس یقین کے ساتھ جائیے کہ کم نہیں ہوگا، اللہ بڑھا دے گا. اس کا وعدہ ہے اس مہینے میں رزق بڑھا دیتا ہوں. کوشش تو کیجیے، اس سے تجارت تو کیجیے.
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے پلان کیا ہے انشاءاللہ عید کے بعد ہم وضو خانہ اور یہ واش رومس اس کو رینوویٹ کریں گے انشاءاللہ. کچھ رقم آئی ہے